الله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إدغار لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال في موضع آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات وقال تعالى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم
اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ۔ کیوں حسن دو عالم نہ ہو قرآن انہی پر، ہیں چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ شریعت کی زبان رکھتے ہیں روشن ضابطے اس کے، نبی کی سمت ہی جاتے ہیں سارے رستے اس کے۔ فرشتے بھی جھکا لیتے ہیں سر اس کی عدالت میں، چراغوں کی طرح لو دے رہے ہیں فیصلے اس کے۔ لرز جاتے ہیں اس کے نام سے کفار کے لشکر، بکھر جاتی ہے شیطانوں کی طاقت ذکر اس کے۔ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے بے داغ شخصیت، جہاں کی وسعتوں میں گونجتے ہیں دبدبے اس کے۔ اٹھائے ہاتھ اس کے واسطے شاہ دو عالم نے، اسی کو ہیں فقط معلوم سارے مرتبے اس کے۔ یہ دنیا ان سے اب تک اکتساب فیض کرتی ہے، کتاب نور میں لکھے ہوئے مشورے اس کے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، آج یہاں ہم جامع مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ محرم الحرام سن 1445 ہجری کا غالباً آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ اسی طرح ماہ اگست سن 2023 کا آج دوسرا جمعۃ المبارک۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں اس نے اپنے در پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بلا تمہید آج میرا عنوان وہی ہے جو سابقہ جمعہ سے چلا آ رہا ہے۔ سیدنا امام حسین سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اور صحابہ کرام کی فضیلتیں۔ سب سے پہلے میں
صحابہ کرام کے حوالے سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صحابہ کی عظمتوں کو قرآن میں بلند فرمایا۔ تو صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، نہ کہ تاریخی شخصیات ہیں۔ اور اگر میں یہ بات کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگی، جس طرح صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، اہل بیت بھی قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن مجید والفرقان الحمید میں جگہ جگہ پر رب العالمین نے اپنے صحابہ کی عظمتوں کو بلند فرمایا۔ کہیں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہیں فرمایا کہ میرے صحابہ جن کو مشرکین اور منافق نعوذ باللہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں حقیقی طور پر یہی بدبخت ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس میرے صحابی کے پیچھے لگو گے تو راہ ہدایت والے رستے پر چل پڑو گے۔ اب نبی نے اپنے صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی۔ پتہ چلا کہ اگر، اور یہی بات کرتا چلوں کہ اہل بیت کو کشتی کے ساتھ تشبیہ دی کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہیں۔ میں آگے چل کے اس کو عرض کروں گا۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مثل ہیں۔ اب صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند کیوں کہا؟ آپ دیکھیں، ستارے، سورج نہ ہو تو ستاروں کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، چاند نہ ہو تو ستارے کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تھا، اور یہ ان کا مقام ہے کہ ان کے فیض آج تک نہیں، قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ بے شک گنبد خضراء میں آرام فرما ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی صحابی کو برا کہتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے ستارے کو کوئی برا کہے، تو برا کہنے سے مراد کہ آسمان کے ستارے پہ یوں تھوک پھینکے تو واپس تھوک اسی کے منہ پر گرے گا، نہ کہ آسمان کے ستارے پہ جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کو جنہوں نے برا بھلا کہا تو اصل میں وہی بدبخت تھے، صحابہ عظمت والے۔ قرآن مجید میں فرمایا پہلے پارے میں، مشرکین مکہ کہنے لگے ہم ایسے ایمان لائے محبوب کے پر، نعوذ باللہ جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں، کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں نعوذ باللہ جیسے وہ لوگ لائے۔ تو رب العالمین نے نق جواب دیا، فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا اصل میں یہی بے وقوف ہیں، یہی بدبخت ہیں جو میرے محبوب کے صحابہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا کہ یہی مفسد ہیں جو صحابہ کو مفسد کہنے والے ہیں، اصل میں یہی بدبخت ہیں جنہوں نے صحابہ کو برا کہا۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے صحابہ کی عظمتوں کو بلند فرمایا، اور پھر اس میں ایک صحابی کی بات نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک، بعض نے کہا کہ آخری صحابی حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن یہ بات کوئی مستند نہیں ہے۔ ابو بکر سے لے کر، صدیق سے لے کر آخری صحابی تک
ہر صحابی جنتی ہے اور رب العالمین نے جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو چکا ہوں میرے محبوب، اگر تو فرش زمین پر ان سے راضی ہے تو میں عرش معلیٰ پر ان کے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ جس جنت کی تلاش میں آج ہم مارے پھر رہے ہیں، اس جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ نے صحابہ کو دنیا میں عطا فرما دیا ہے، اور انہی صحابہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سابقہ جمعہ میں نے چند باتیں عرض کی تھیں۔ یہ حسین وہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ رسول ہے، فاطمہ رضی اللہ سیدہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، حیدر کرار کی آنکھوں کا نور نظر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار محبت کیا کرتے تھے اور اتنی شفقت کیا کرتے تھے، بچپنے کے اندر تربیت بھی انہوں نے اللہ کے رسول کی گود میں پائی ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کو گڑتی اللہ کے رسول نے اپنے لعاب دہن سے عطا کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لائے۔ پتہ چلا کہ حسن اور حسین بیمار ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول خود تشریف لائے۔ محبوب اور صحابہ کرام ابو بکر و عمر جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو علی المرتضیٰ سے کہا کہ علی ایک نسخہ بتا کے جا رہے ہیں کہ اگر وہ نسخہ تو کر لے تو رب العالمین تیرے لخت جگروں کو شفا عطا فرمائیں گے۔ علی 3 دن لگاتار مسلسل روزے رکھنا ہوگا تمہیں، اور پھر وہ نظر بھی اللہ کی ماننی ہوگی، پھر دیکھنا رب العالمین حسنین کریمین کو شفا کیسے نہیں عطا کرتے۔ اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ غالباً سیدہ ام سلمہ سبقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں جبرائیل امین آئے، قرآن لے کر آئے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ محبوبم ہم نے اپنے آپ کے گھر والوں کو پاک کر دیا ہے، ہر قسم کی برائی سے یہ لوگ پاک ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جناب فاطمہ اور حسنین کریمین اور علی المرتضیٰ کو یوں چادر میں لیا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا قریب ہو کر چادر اٹھا کر یہ خوبصورت پھولوں کا گلدستہ مجھے نظر آیا، میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں اس میں شامل کیوں نہ ہو جاؤں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ تم تو پہلے ہی اس میں شامل ہو چکے ہو، رب العالمین نے میری ازواج مطہرات کو پاک بنا دیا ہے، سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ محبوبم ہم نے آپ کے گھر والوں کو، ام سلمہ کو بھی اور سیدہ عائشہ کو بھی، سیدہ خدیجہ کو بھی اور تمام ازواج مطہرات کو پاک کر دیا، پھر تم کیوں اس میں آپ شامل ہونا چاہتی ہو؟ تم تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہو۔ پتہ چلا کہ ازواج مطہرات کو قرآن نے اہل بیت ذکر کیا، اور پیغمبر کے اس گھر والوں کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، حسنین کریمین کو، علی المرتضیٰ کو اللہ کے رسول کے فرمان سے اہل بیت میں شامل کیا گیا۔ ہم ان اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، قائل ہیں کہ پیغمبر کی ازواج پاک ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔
اور ان اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، وہ قرآن کی زبانی، یہ مصطفیٰ کے زبان کے فرمان سے یہ اہل بیت ہوئے۔ اہل بیت کی عظمت کے کیا کہنے، علی المرتضیٰ گھر آئے ابو بکر کی بات سن کر، عمر کی بات سن کر، فرمایا کل صبح روزہ رکھنا ہوگا۔ صبح کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، پانی سے روزہ رکھا گیا۔ دن بھر حضرت علی المرتضیٰ نانے زمین کو جمع کرنے کے لیے گئے۔ شام کو اتنا آٹا مہیا ہوا کہ 6 روٹیاں مہیا ہوئیں، اتنا آٹا بنا کہ جس سے 6 روٹی بنی۔ اب یہ 6 روٹیاں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا ان کی بھی ایک ایک روٹی، حضرت حسن اور حضرت حسین کی بھی ایک ایک روٹی، حضرت فضہ جو غلام تھی باندھی تھی اس کی بھی ایک روٹی، اور ایک نوکر خادم تھا غلام تھا اس کی بھی ایک روٹی۔ شام کو افطاری کا وقت ہوا، یہ تمام جمع ہوئے کھانے کے لیے بیٹھنے لگے، بھئی روزہ افطار کریں گے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں یتیم ہوں، میرے پاس کھانا نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے ہیں تو دے دو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی اپنی روٹی حضرت حسن کو دے دی۔ حضرت حسن جاتے ہوئے والدہ کی روٹی بھی ساتھ لے کر گئے، حسین کی بھی ساتھ لے کر گئے۔ جب یہ چاروں روٹیاں جا رہی تھی تو خادمہ اور کنیز اور خادم نے کہا کہ ہماری روٹیاں بھی ساتھ لے کر جاؤ، ہم بھی تو علی المرتضیٰ کے گھرانے والے ہیں نا، سخاوت سیکھنی ہو تو اس گھرانے سے سیکھی جائے۔ باہر دستک ہوتی ہے، 6 کی 6 روٹیاں اس یتیم کو دے دی جاتی ہیں۔ واپس آئے، پانی سے روزہ افطار کر لیا گیا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا کہ صبح پانی کے ساتھ روزہ رکھا، سارا دن کھانے کے لیے جمع کیا گیا، گندم آٹا جو بھی اس وقت کا کھانا تھا، روٹی تھی وہ جمع کی گئی۔ شام کو گھر لے آئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، آج ایک آنے والا کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو نا۔ یہ 6 کی 6 روٹیاں پھر اس مسکین کو دے دی جاتی ہیں، پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا جاتا ہے۔ واپس آئے، رات گزری، صبح پھر نظر مانی تھی 3 روزے رکھنے کی۔ تیسرے دن بھی روزہ صبح پانی کے ساتھ رکھا گیا، پھر سارا دن کھانے کے لیے آٹا جمع کیا گیا۔ شام کا وقت ہوا تو وہی کھانا لگا اور افطار کے وقت جمع ہوئے گھر والے سارے۔ اتنے میں ایک دروازے پہ دستک ہوئی، میں قیدی ہوں، فلاں کا قیدی ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو نا۔ یہ 6 کی 6 روٹیاں پھر آج اس قیدی کو دے دی گئیں۔ اب یہ معاملہ حضرت علی المرتضیٰ نے جو نظر مانی تھی، رب العالمین نے حسنین کریمین کو صحت عطا فرما دی، لیکن یہ واقعہ نہ علی المرتضیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے ذکر کیا، نہ بیٹی فاطمہ الزہرا نے ذکر کیا، نہ نواسوں نے ذکر کیا، نہ حسن اور حسنین کریمین نے ذکر کیا۔ اتنے میں جبرائیل آئے، قرآن لے کر نازل ہوئے، سورۃ الدہر کی آیت مبارکہ لے کر آئے۔ رب العالمین نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ رب العالمین نے فرمایا اور اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ لوگ مومن ہیں نا۔ یہ اہل بیت کی تربیت تھی نا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی وہ لخت جگر، واقعات شاید آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ، میری زبانی بھی سنا ہوگا۔
لیکن اہل بیت کا عنوان چل رہا تھا تو یہ واقعہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک بوڑھا آتا ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، بال مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اتنا لمبا سفر کر کے میں آیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھاتے ہوئے پوچھا کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا اللہ کے رسول اتنے دنوں سے بھوکا ہوں۔ پیغمبر کی آنکھوں میں جواب ہو گیا، یہاں بھی یہی چل رہا ہے کہ ہم بھی کئی دنوں سے بھوکے ہیں نا۔ لیکن اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر مبارک اس بوڑھے کے سر پر دے دی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان ادھر آئیے نا، یہ میرا پیغمبر کا میرا مہمان ہے، اس کو مدینہ کی گلیوں میں لے کر جاؤ، ندا دے دو کہیں سے کھانا ملے تو میرے مہمان کو کھانا کھلا دینا۔ جناب سلمان مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے آوازیں دیتے ہوئے ندائیں دیتے ہوئے اس دروازے پہ پہنچے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آئے، آواز دی ھذا ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان ہے اللہ کے رسول کا، کچھ کھانا ہے تو دے دیجئے۔ سیدہ فاطمہ نے سنتے ہی دروازے پہ پہنچی اور دیکھا کہ سلمان ہے اور پیغمبر کا مہمان ہے، میرے ابے کا مہمان ہے نا۔ گھر میں دیکھا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اتنے میں ایک چادر ملی، وہ چادر لے کر آئیں، جناب سلمان فارسی کو وہ چادر دی، سلمان یہ چادر لے جائیے، جا کر شمعون یہودی کو یہ چادر دے دیجئے اور اس کے بدلے میں اس سے آٹا لے آئیے، راشن لے آئیے، پھر میں اپنے ابے کے مہمان کو کھانا کھلاؤں۔ سلمان وہ چادر لے کر شمعون یہودی کے پاس جا پہنچے اور شمعون سے کہا کہ یہ چادر لے لو، راشن دے دو نا۔ شمعون کہنے لگا پہلے یہ بتا یہ چادر کس کی ہے؟ سلمان کہنے لگا تجھے اس سے کیا غرض، تو کپڑا رکھ لے اور راشن دے دے، تجھے کیا غرض یہ چادر جس کی بھی ہو نا۔ وہ کہنے لگا، شمعون کہنے لگا میں اس وقت تک راشن نہیں دوں گا جب تک تو صحیح نہیں بتائے گا یہ چادر کس کی ہے۔ سلمان نے وہ سارا واقعہ سنایا، اس طرح اللہ کے رسول کا مہمان تھا، میں لے کر گیا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ چادر دے دی انہوں نے۔ سلمان نے جب یہ واقعہ ذکر کیا تو شمعون یہودی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، کہنے لگا سلمان یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ راشن بھی لے جاؤ، جا کر فاطمہ الزہرا کو دے دو۔ میں وہ تورات اور انجیل میں جو پڑھ چکا ہوں کہ وہ پیغمبر آخری خود بھی سخی نہیں بلکہ اس کے گھرانے والے بھی سخی ہوں گے، اس کو جا کر فاطمہ الزہرا کو دے دو اور یہ کہہ دو کہ آج کے بعد یہ شمعون کی دکان، یہ سب کچھ شمعون کا آپ کے لیے اور آپ کے خاندان نبوت کے لیے ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے کیا کہنے، وہ حسنین کریمین جو فاطمہ الزہرا کی گود میں پرورش پائے۔ کسی شاعر نے بھی اس کو لیا، فرمایا مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادرش را اسوہ کامل بطول، بہر محتاج دلش گونا سوخت، با یہود چادر خود را فروخت، ادب پروائے در صبر و رضا، آسیاں گرداں لب قرآن سرا۔ یہ خاندان نبوت کے کیا کہنے۔ عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت کی بات ہے، صحابہ کو قرآن نے رضی اللہ کے سرٹیفکیٹ دیے، اہل بیت کو پاکی کے سرٹیفکیٹ دیے، اور اگلی بات کر رہا تھا کہ صحابہ کو قرآن نے یہ کہا، حدیث میں کیا کہا،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اور اہل بیت کے لیے کہا کہ میرے اہل بیت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی مانند ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ستارے کشتی سمجھ نہیں آتی، لیکن ابھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ ستارے میرے محبوب نے صحابہ کو کہا، اہل بیت کہا کہ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی مثل ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں، جب کہیں سیلاب آ جائے، پانی ہو، اگر رات کی تاریکی ہو، انسان نے وہاں سے پانی سے نکلنا ہو تو اب سب سے پہلے تیراکی بھی اس کو نہیں آتی، تو سب سے پہلے اس کو کشتی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جب کشتی میں وہ سوار ہو جائے، اندھیری رات ہو، تو وہ ستاروں کی روشنی تلاش کرتا ہے، کہیں مجھے ستارے کی روشنی مل جائے، اسی روشنی پر میں اپنا راستہ ڈھونڈ کر چلا جاؤں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تشبیہ دی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب فتنوں کا دور ہو، جب فتنے برپا ہوں، پھر سن لو میری امت والو، جس نے اہل بیت کا لڑ پکڑ لیا وہ بھی جنت میں جائے گا، جس نے صحابہ کا لڑ پکڑ لیا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اس کو مثال یوں دی ہے۔ تو بہرحال اہل بیت اور صحابہ کی محبت عرض کرنے لگا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر و عمر دونوں نواسے رسول سے محبت بے پناہ کیا کرتے تھے۔ سب کا جمعہ میں نے عرض کیا تھا، اور اسی طرح اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہے، جس طرح ابو بکر و عمر عثمان حیدر و قرار پیار کیا کرتے تھے، امیر معاویہ بھی یوں پیار کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے امیر المؤمنین خلیفہ اس کو خلیفہ بادشاہ مان لیا تھا۔ اور پھر محبت دیکھیے کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے ایک آدمی مدینہ کی طرف سفر کر رہا تھا، کہنے لگا، امیر معاویہ نے کہا جب مدینہ طیبہ میں تو جائے، وہاں جا کر روضہ رسول پر میرا سلام بھی کہنا، اور مسجد نبوی کے اندر دیکھنا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوگا، حدیث کا درس دیتا ہوگا، اس کو جا کر سلام بھی دینا اور کہنا کہ امیر معاویہ نے تمہیں سلام دیا ہے۔ پوچھا کہ وہ امیر المؤمنین کون ہوگا؟ فرمایا جب تو جائے گا دیکھ لے گا، وہ پیغمبر کا وہ نواس رسول ہے، حسنین کریمین ہے، اور علی المرتضیٰ کا لخت جگر ہے۔ وہ آدمی جب آیا، اس نے دیکھا حضرت حسین حدیث کا درس دیتے ہیں اور یوں حلقہ احباب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اس آدمی نے سلام پیش کیا، حضرت حسین اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کا سلام وصول کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں گزر ہوا کہ ایک قافلے کا غزوے سے واپس لوٹا، مال و دولت تھا اس کے پاس۔ مدینہ کے قریب جب پہنچے، حضرت حسین کو پتہ چلا، فرمایا کہ مال ادھر رکھ دو، یہ مدینہ کے غرباء و مساکین میں تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا۔ یہ قافلہ حضرت امیر معاویہ کے پاس جا پہنچا، ساری داستان بتائی کہ مال حسنین کریمین نے، حضرت حسین نے رکھ لیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پوچھا جب حسین نے مال رکھا تھا تو تو نے کوئی آگے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ اگر تو نے کوئی بات کی ہوتی تو امیر معاویہ ابھی تیرے ساتھ نمٹ لیتا۔ یہ تھی محبت۔ اور اسی طرح اگر میں یہ بات کہہ دوں تو غلط نہیں ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت دیکھیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال پیغمبر کا وہ مؤذن مدینہ طیبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد آنا ہوا، خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ بلال تو ہمارا شہر بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت بلال نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہوئے صبح سفر شروع کر دیا۔ مدینہ طیبہ روضہ رسول پر آ پہنچے۔ تمام صحابہ کہنے لگے بلال آج وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والی اذان تو سنا دو نا۔
حضرت بلال نے انکار کر دیا۔ اتنے میں صحابہ کرام نے مشورے کے ساتھ سیدنا حسن اور حضرت حسین کو لے کر حضرت بلال کے پاس جا پہنچے۔ بیٹا آپ ان سے کہیے نا، کیونکہ یہ آپ کی بات کو نہیں ٹالنے والے۔ حسنین کریمین نے اپنے چچا حضرت بلال سے کہا کہ چچا ہمیں وہ اذان تو سناؤ نا جو اللہ کے رسول ہمارے نانا جان کی زندگی میں آپ دیا کرتے تھے، وہ آج دوبارہ وہ یاد تو تازہ کر دو۔ حضرت بلال نے جب حسنین کریمین کی یہ بات سنی تو پھر انکار بھی نہ ہو سکا۔ وہ بلال پیغمبر کا مؤذن آج اذان دیتا ہے، جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا ہے بلال زمین پر درم نیچے گرتا ہے۔ مدینہ پورا اکٹھا ہو گیا کہ کہیں مؤذن جو آ گیا امام بھی آ گیا ہوگا، لیکن جہاں امام چلا گیا وہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ بہرحال یہ صحابہ کی محبت عرض کر رہا تھا اہل بیت کے ساتھ۔ ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے۔ جو صحابہ کا دشمن ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسوں کا یعنی خون بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ہر امام کے خطبہ جمعہ میں سنا کرتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق احتیاط سے کام لینا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جنہوں نے صحابہ سے محبت کی اس نے گویا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جنہوں نے صحابہ اور اہل بیت سے بغض رکھا اس نے گویا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ بہرحال سیدنا امام حسین کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلائے۔ باقی معاملات حکومت کے تو جتنے ہیں میں ان کی تائید نہیں کرتا، ظالم حکمرانوں سے جان چھوٹی، اللہ ان کو بھی عبرت کا نشان بنائے، پہلے بھی بن رہے ہیں، ان کو ابھی اللہ عبرت کا نشان بنائے جنہوں نے عوام کا خون چوسا ہے۔ لیکن ایک بات خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو اسی ہفتے میں ناموس صحابہ بل پاس ہوا ہے۔ پہلے ملک کے کسی کونے سے جس کا دل کرتا تھا اٹھ کے صحابہ کو بھونکتا تھا، اس کی سزا کوئی نہیں تھی، صرف 2-4 مہینے لگا کر واپس آ جاتے تھے۔ 3 سال کی قید تھی لیکن 3 سال پر عمل کوئی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ الحمدللہ آپ دوستوں کی محبت سے، شہداء کے خون سے ناموس صحابہ بل پاس ہوا ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے، جو صحابہ کو گالی دے، اس کے لیے قانون بن گیا ہے، 10 سال قید ہے، اس کے علاوہ جرمانہ ہے۔ اب دعا یہ فرمائیں اللہ رب العالمین اس دھرتی کو ایسے ناسوروں سے، جو پیغمبر کے گستاخ ہوں، جو قرآن کے گستاخ ہوں، جو اہل بیت اور صحابہ کے گستاخ ہوں، اللہ اس دھرتی کو ان سے پاک صاف کر دے۔ یہ دھرتی آپ حضرات کو معلوم ہے، میں مجھ گناہگار اور چھوٹی عمر آپ کے سامنے کیا رکھے، لیکن 1-2 باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا چلا جاؤں۔ یہ پاکستان جو 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا، یہ کوئی حلوے کی پلیٹ کی شکل میں ایسے کوئی پھولوں کی یعنی ٹرے میں ڈال کر کے ہمیں نہیں ملا، اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، علماء نے قربانیاں دی ہیں، عوام نے قربانیاں دی ہیں۔ انگریز نے ایک وقت میں ہزاروں علماء کو، 80 ہزار علماء کو سور کی کھالوں میں لپیٹ کر تپتے کڑھاؤں میں ڈالا ہے، عوام کو ذبح کیا گیا۔ آج ہم پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک لا الہ الا اللہ والا کوئی کام نہیں۔ ہماری عدالتوں کے سامنے بھی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن نیچے کوئی لا الہ الا اللہ کے مطابق کوئی قانون نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں شہیدوں کی روحیں کیا قبر سے ہم سے یہ سوال کرتی ہوں گی نا، کیا ہم نے جو قربانیاں دی تھی اسی لیے دی تھی کہ تم بینڈ باجے یہ پاں پی لگا کر کے تم آزادی منا رہے ہو؟ یہ اس دن کے لیے ہم نے قربانیاں نہیں دی تھی، ہم نے قربانیاں دی تھی اسلام کے لیے دی تھی کہ یہ ملک اسلام پر بنے گا اور اس میں اسلامی آئین کا نفاذ ہوگا۔ کیا خیال آج ہم 14 اگست جب آتا ہے، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، میں ہوں یا آپ ہوں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آج اس دن ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں میں جا کر کے نوافل ادا کریں، شکرانے کے نفل ادا کرنا چاہیے؟ میرے دوستو قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ اس نئی نسل کو یہ بتایا جائے، اس چیز کو سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ پاکستان یہ بینڈ یہ باجے بوجے کے لیے نہیں ملا ہمیں،
یہ کلمے کے لیے ملا ہے اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملا ہے۔ بہرحال ایک بات اگلی عرض کرتا چلا جاؤں، ایک بڑا الزام اٹھتا ہے، اکثر لوگ ناجانے نا علمی لوگ ایک الزام اٹھاتے ہیں علماء پر۔ میں اگر یہ بات کہہ دوں تو غلط نہیں ہے، بڑے حضرات بیٹھے ہیں جانتے ہیں، انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان سب سے پہلے علماء نے کیا ہے، اور علماء کی جانوں کو قربان کیا گیا۔ وہ شاہ عبدالعزیز ہوں، شاہ ولی اللہ ہوں، جتنے بھی علماء تھے، علماء نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کو یعنی 2 سال سے زائد عرصے تک ایک ایسی قید میں ڈالا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کی وفات ہو گئی اور ان کو غسل دینے کا وقت آیا تو ان کی کمر مبارک پر دیکھا کہ یوں انگلیاں اندر چلی جاتی تھیں، اتنا انگریز نے ان پر ظلم کیا ہے۔ لیکن ایک الزام تراشی ہوتی ہے کہ علماء پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے۔ میرے دوستو، یہ پاکستان علماء کی قربانی سے ملا ہے، یہ صرف ایک دشمن کا پروپیگنڈا ہے۔ ہاں، عرض کرتا چلا جاؤں، علماء کے 2 طبقے تھے۔ ایک طبقہ کہتا تھا کہ پاکستان الگ ایک ریاست بننی چاہیے جہاں پر ہمیں قال رسول اللہ کا یعنی معمول ہمارا چلے، ہمیں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور ایک علماء کا طبقہ کہتا تھا نہیں، اس لیے کہ 1000 سال مسلمانوں نے اس ہندوستان پہ حکومت کی ہے، ہم یہاں سے نکل کر نہیں جائیں گے، اسی میں رہیں گے اور دوبارہ مسلمانوں کی حکومت بنائیں گے۔ اور تقسیم پر ان کو اختلاف تھا کہ اس تقسیم پر نہ ہو کہ ایک مسلمان طبقے کو پاکستان کی طرف دھکیل دو، دوسرے کو بنگلہ دیش میں دھکیل دو اور مسلمانوں کو الگ الگ کر کے مارا جائے۔ آج دیکھ لو، ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا، پاکستان میں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوتا، بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے۔ اگر مسلمان آج یوں ایک جگہ پر جمع ہوتے تو میرے دوستو آج بھی مسلمانوں کی حکومت ہوتی اور مسلمان اپنا قال رسول اللہ کی تعلیم اچھے طریقے سے کر سکتا تھا۔ لیکن اتنی بات عرض کرتا چلا جاؤں، جب پاکستان بن گیا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ پاکستان گویا کہ اس کی مثال دی ہے کہ میں کہتا ہوں یہاں مسجد نہ بنے، آپ کہتے ہیں بننی چاہیے، آپ کہتے ہیں یہاں بننی چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں نہ بنے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جائے پھر علماء نے کہا اس کو آباد کرو۔ پاکستان کو اللہ نے ہمیں وہ ریاست عطا فرمائی ہے، میرے دوستو ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج یہاں پر نماز کی آزادی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ میرے دوستو خدا نہ کرے وہ وقت نہ آ جائے، میں 10 بستہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تعلیم کو عام کرو۔ جب یہ عام ہوگا میرے دوستو ہم صحیح معنی شہداء کی روحوں کو خوش کریں گے۔ اگر یہ نہ ہوا تو کل شہداء نے ہمارے گریبانوں کو پکڑ لیا تو میرے دوستو ہم کیا شہداء کو کیا جواب دیں؟ کسی شاعر نے پاکستان کے متعلق چند اشعار لکھے ہیں، عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کہ یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن ہمارا ہے، تم ہو نغمہ خائس کے۔